پاکستان اور چین دہشت گردی کے خلاف متحد۔ پاکستان اور چین میں جوائنٹ ایکشن پلان پر اتفاق ہو گیا۔ چین انسداد دہشت گردی صلاحیت بڑھانے میں پاکستان کی مدد کرے گا۔ پاکستان اور چین مل کر اداروں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ دونوں ممالک کا سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز پر اتفاق۔ قراقرم ہائی وے اور ML1 کی ریسٹرکچرنگ پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ مشترکہ ایکشن پلان پر دستخط اہم قدم قرار۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چینی ترقیاتی ماڈل سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن پلان پر دستخط سنگ میل ہے۔ پاکستان جلد پانڈا بانڈز چینی کیپٹل مارکیٹ میں جاری کرے گا۔ پاک چین وزرائے اعظم کی معاہدوں کی تقریب میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ چین کے تعاون سے پاکستان معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چین نے ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ چینی بہن بھائیوں کی سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ B2B کانفرنس دو طرفہ مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ سی پیک کی بدولت پاکستان میں 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پایا۔ چین کے تعاون سے اورنج ٹرین اور ڈیمز کی تعمیر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال پر ضمنی انتخابات ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات روک دیے۔ قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں ضمنی الیکشن ملتوی۔ NH 66 وزیر آباد، NH 96 NA 104 کے حلقے شامل 129 اور NA 143 میں بھی ضمنی الیکشن روک دیے گئے۔ PP 73 PP 87 PP 98 اور PP 203 کے حلقے بھی شامل۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ صوبے میں سیلاب سے سرکاری اسکولز کی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ یہ عمارتیں پولنگ اسٹیشنز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے الیکشن ڈیوٹی انجام دینا مشکل ہے۔ سول انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ گجرات 500 ملی میٹر بارش سے ڈوب گیا۔ گجرات کے قریب 5 برساتی نالے بپھٹنے سے صورتحال سنگین۔ درجنوں دیہات زریاب، لوگوں کی متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی۔ بھمبر برساتی نالہ اوور فلو ہونے سے مدینہ سیدہ کا علاقہ زیریاب۔ شہری علاقوں میں بھی 4 فٹ پانی موجود۔ بھمبر برساتی نالے کا سیلابی پانی مین مسلم بازار تک پہنچ گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل بھی زیریاب۔ 170 قیدی لاہور اور گجرانوالہ منتقل۔ کچہری چوک، کوٹ روڈ چوک، مسلم بازار پانی سے بھر گئے۔ سیلابی پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے ملحوق کھوکھر اور ماجرا پلی پر خندق کھود دی۔ سیلابی پانی کو بھنڈار نالہ پر ڈال دیا گیا۔ ڈسپوزل پوائنٹ سے پانی کا اخراج جاری ہے۔ دریا چناب میں شدید طغیان نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شیر شاہ کے مقام پر چناب کا پانی انتہائی خطرے کا لیول کراس کر گیا۔ سیلابی ڈویلا ملتان کی حدود سے گزرنے پر اکبر فلڈ باندھ پر شدید دباؤ۔ اکبر فلڈ باندھ پر پانی کی سطح 414 فٹ ہو گئی۔ پانی کی سطح 417 فٹ تک پہنچنے پر ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ PDM نے ملتان شہر کے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ ملتان میں شیرشاہ بند کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ شجاع آباد میں 4 لاکھ کیوسک سے زائد کے ویلے نے تباہی مچا دی۔ خانپور غازیاں، کچی جئی، بڑی جھوک، بلے واہن کی رابطہ سڑکیں دریا برڈ۔ چنیوٹ کے مقام پر بھی دریا چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ چنیوٹ سے چناب کا 5,10,000 کیوسک پانی کا ویلا گزر رہا ہے۔ انتظامیہ کے دوڑیں، مکینوں سے دریائی علاقے چھوڑنے کی اپیل۔ ہیڈ قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح 5,30,000 کیوسک ریکارڈ۔ 5 لاکھ کیوسک پانی کے بہاؤ پر جھنگ روڈ کی پلیاں کھول دی گئیں۔ مظفر گڑھ اور جلال پور بھٹیا میں سیلابی پانی سے تباہی۔ دریائے پٹی پر سیلاب سے مزید درجنوں دیہات زیریاب۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریائے ستلج اور راوی بھی بے قابو۔ ستلج میں طغیانی سے ساندھا نظام حفاظتی بند سے سیلابی پانی کا رساؤ۔ عارف آلہ میں نورے والا بند کے اندر پانی کی سطح 8 فٹ تک بلند ہو گئی۔ قصور، پاک پتن، بہاول نگر، چیچا وطنی اور دیگر علاقوں میں پھر تباہی۔ متعدد دیہات ڈوب گئے۔ کئی رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔ ستلج میں سیلاب سے دلے والا گاؤں کے گھر تباہ، فصلیں برباد۔ دریا راوی میں سائفن، شاہدرہ اور بلوکی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ سدنائی کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری طرف پنجاب میں سپر فلڈ پر مسائل کا سیلاب بھی آ گیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے موجود۔
بند ٹوٹتا ہے 80 موضع جات اور 5000 گھروں کی آبادی اس سے متاثر ہوگی. کافی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں, 3-4 ہزار گھر تباہ ہو چکے ہیں. کوئی چارہ نہیں مل رہا, کوئی آٹا نہیں مل رہا, کوئی راشن نہیں مل رہا. یہ بندے بڑے پریشان ہیں. سیلاب بہت آئے, ہم مزدورکار آدمی ہیں, نہ گھر کا کوئی راشن ہے نہ کوئی اور سے. سیلاب آیا ہے, ہمارا نہ کوئی راشن بچا ہے, سب کچھ پانی کے بہاؤ میں چلا گیا ہے. جتنے سارے لوکل جو دیہاتی ایریا سے نا سارے برباد ہو گئے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بلاول بھٹو کا استقبال کیا. راجہ پرویز اشرف, ندیم افضل چند, حسن مرتضیٰ اور دیگر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. بلاول بھٹو گورنر پنجاب کے ساتھ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. بلاول بھٹو نے پنجاب کی پارٹی قیادت کو لاہور طلب کیا تھا. بنو آواز, کرو آغاز. مشکل گھڑی میں 92 نیوز سیلاب متاثرین کے سنگ. اگر آپ مشکل میں ہیں, حکومتی مشینری یا امداد نہیں پہنچ رہی, موبائل اٹھائیے, ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجئے اور بھیج دیں 92 نیوز کو. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر. آپ کا پیغام اعلیٰ حکام تک پہنچے گا 92 نیوز کے ذریعے. سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج. 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود. سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ. 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے, دیہا, بستی اور قصبے پر نظر. انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف. 92 نیوز کی ٹیمز وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو اور امدادی ٹیمز نہ پہنچیں. 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا, کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر, باوثوق. بھارت نے بگلیہال اور سیلال ڈیم کے اسپل ویز پھر کھول دیے. تباہ کن بارشوں کے بعد بھارتی پنجاب کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. بھارت میں سیلاب سے اب تک 37 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. 3.5 لاکھ افراد بے گھر اور 1655 دیہات متاثر ہوئے. بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست پنجاب کے تمام 23 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں. فیروز پور میں دریا ستلج کے پانی سے 20 دیہات زیر آب. مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت میں سری نگر بھی بارشوں سے شدید متاثر. متعدد علاقے زیر آب آ گئے. دریائے جمنا کا پانی 63 برسوں میں تیسری بار بلند ترین سطح تک پہنچ گیا. ہتھنی کنڈ بیراج سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے جمنا میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی. نئی دلی کے نشیبی علاقوں میں قائم ریلیف کیمپس بھی ڈوب گئے. آئین کی بنیاد یہ ہے کہ حق حکمرانی عوام کا ہے. آئینی حکومت نہ ہو اور میں کچھ نہ کہوں تو یہ حلف کے منافی ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کراچی بار سے خطاب. کہا کہ ہائیبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے. آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا. جس معاشرے میں سچائی ختم ہو جائے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہاں 77 سال میں آئینی گورننس نہیں ہے. میں نے کئی فیصلوں میں لکھا کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. عوامی نمائندوں کا شفاف طریقے سے منتخب ہو کر آنا صرف ہمارا خواب ہے. چین اور شمالی کوریا میں قربتیں بڑھنے لگیں. چینی صدر شی جن پنگ سے شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کی ملاقات. دونوں ممالک میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. چینی صدر نے مشترکہ مفادات کے دفاع اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر زور دیا. شی جن پنگ نے کہا کہ چین شمالی کوریا کی ترقی کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے. یانگ یانگ سے متعلق پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر. شہر شہر گھروں, گلی محلوں اور بازاروں کو سجانے کا سلسلہ جاری. مساجد کو بھی جھنڈیوں اور رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے. خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ماڈلز کی بھی تیاری. بلوچستان اور سندھ حکومت کا عید میلاد النبی پر 2 روزہ تعطیلات کا اعلان. دونوں صوبوں میں جمعہ اور ہفتہ کو چھٹی ہوگی. پنجاب اسمبلی میں ولادت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں متفقہ قرارداد منظور. وینزویلا نے امریکہ پر 11 افراد کو ماورا عدالت قتل کرنے کا الزام عائد کر دیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا کہ امریکہ نے سمندر میں کشتی پر سوار 11 افراد کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے قتل کیا. ادھر امریکہ نے حملے کے بعد الزام لگایا تھا کہ کشتی جرائم پیشہ گروہ کی تھی اور منشیات سمگلنگ میں استعمال ہو رہی تھی.
गूगल को बड़ा धचका। अमरीकी अदालत का गूगल पर 42 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना। अदालत ने करार दिया कि सार्फिन की प्राइवेसी सेटिंग के बावजूद गूगल ने डाटा इकट्ठा किया। फ्रांस की डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने भी गूगल पर 38 करोड़ 10 लाख डॉलर हर्जाना कर दिया।